اچھا جی، اب میں آتا ہوں جی محرم میں دسترخوان وسیع کرنا کیسا ہے. اس بارے میں ایک روایت ہے کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے گا، ان کو کھلائے گا، تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے. یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر فضائل میں چلتی ہے، تو کوئی اچھی نیت سے دسترخوان وسیع کر دے. وسیع کر رہا ہے نا، کوئی یتیم کے منہ سے نوالا تو نہیں چھین رہا نا، کھلا ہی رہا ہے. تو اگر کوئی گھر والوں پہ اس دن اچھا کھلا دے گا تو اس میں کیا حرج ہے. بعض علماء کی یہ رائے ہے، وہ بھی اصحاب علم ہے. لیکن بندہ ایک کو ہمیشہ سے ایک اشکال رہا ہے کہ جب ایک بالکل بے غبار صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی کمزور روایت کو ہم کس بیس پہ ترجیح دے سکتے ہیں. ہمارے سامنے جو بے غبار اور بالکل مستند حدیث ہے، جس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے، وہ ہے روزہ. عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے. روزہ اور دسترخوان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی عاشورہ کے دن جب آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ افطاری میں کر لیں آپ. تو افطاری میں تو 10 تاریخ نہیں رہے گی نا، 11 شروع ہو جائے گی، وہ تو 11 محرم ہو جائے گی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی 9 محرم کو جب سورج غروب ہو تو عاشورہ کی رات کو دسترخوان وسیع کر لیں. تو حدیث کے ظاہر سے تو عاشورہ کا دن معلوم ہوتا ہے کہ جب عاشورہ والا دن شروع ہو چکا ہو، یعنی صبح صادق کے بعد. یعنی حدیث میں تکلفات کرنے پڑ رہے ہیں، اس کی تعویلات کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہمیں بہت صحیح معلوم ہوتی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب شیعہ حضرات نے عاشورہ کے دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس دن ہے اور اس میں غم کا دن ہے، تو بعض سنیوں نے ان کے مخالفت میں نا اس کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا. یعنی ہوتا ہے نا، آپ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو انہوں نے خوشی کے دن کے لیے اس میں کھانے پینے کی روایتیں گڑھ لی، کھاؤ پیو کھلاؤ پلاؤ، تاکہ بالکل ان کی مخالفت ہو. تو حقیقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے، اور روزہ اور کھلانا پلانا جمع نہیں ہو سکتے. اگر یہ جو دوسری عاشورہ کے میں کھانا کھلانے والی حدیث بھی بالکل بے غبار اور مستند ہوتی نا، تو ہم دونوں کو جمع کر کے تعویلات کر لیتے کہ جی افطار میں کھلا دو اور سارا دن روزہ رکھو، یا نابالغ بچوں کو دن میں کھلا دو اور بڑوں کو روزہ رکھوا دو. تو ہم تعویلات کرتے اگر یہ اسی ٹکر کی حدیث ہوتی. لیکن یہ کمزور حدیث ہے، تو اس کو اتنی صحیح مستند روایت کے مقابلے میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ تو وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کافی معقول معلوم ہوتی ہے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ روایت کو گڑھا ہے صرف شیعہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت میں، کہ اس کو خوشی کا دن. تو عاشورہ کا دن تو نہ غم کا دن ہے نہ خوشی کا دن ہے، عبادت کا مقدس دن ضرور ہے، تو برکت کا دن ضرور ہے. تو اس لیے اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کھلانا پلانا والا جو روایت ہے یہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتی. روزہ رکھیں، اور افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع کرنا چاہیے. افطاری میں سموسے پکوڑے جلیبیاں بچوں کو کھلائیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو. تو اس لیے ہماری رائے اس میں یہی ہے کہ عاشورہ کے دن بس روزہ ہی کی فضیلت ہے، دسترخوان والی بات ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتی. کیونکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا، دسترخوان والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح حدیث ہے جو روزہ تو کھانا پینے سے اجتناب کا نام ہے، اور افطاری میں تو ویسے ہی آدمی کھا لیتا ہے، وہ اس کے لیے پھر ضرورت نہیں ہے الگ سے ہمیں کسی روایت کی. اچھا بھائی، اور بھی محرم کے حوالے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. کالے کپڑے بھی ہو گئے، اور کیا رہ گیا بھائی؟ حلیم رہ گیا. حلیم محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو بے اصل چیز ہے، بدعت ہے. کو ثواب سمجھ کے کریں گے، بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں. تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا. آپ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے، آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم میں دیکھ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو آپ نہ بنائیں، کسی اور مہینے میں بنا لیں. آپ تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں. مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا. اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو یار کسی اور دن کر لو بھائی. تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں، پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں، کسی اور دن کر لیں آپ. تو اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے. اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا، محرم کا حلیم. تو دین مکمل ہو چکا، اس کو رہنے دیں آپ. اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے. سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات. دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا ہے یہ جو حلیم ہے نا. تو اس لیے اس سے اجتناب کریں، ایوائڈ کریں. جو گلی کے لوڑے لباڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں، یار اگلے دن بنا لو. باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے، الجھے نہیں لوگوں سے. تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. بھائی نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں، تاکہ یہ تو لوگوں نے جو سوال پوچھے تھے اس کے جواب تو میں نے دے دیا. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. محرم میں جھاڑو لگانا جائز ہے؟ جھاڑو سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں محرم میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے. اچھا، محرم میں مرثیہ سننا اور غم منانا اور رونا، سینہ پیٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. لیس منا من شق الجیوب، جو گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سینہ پیٹنا، نوحہ کرنا
नियाहत पर तो बुखारी मुस्लिम की सही अहादीस मौजूद है नोहा पर कि हराम है, नाजायज़ है, इसलिए हम इसको जायज़ नहीं समझते। हम ये कहते हैं कि सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात को फॉलो करें आप। तालीमात तो जीरो है उनकी तालीम, उनकी तो इतनी बड़ी दाढ़ी थी सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो तो सखी थे, वो तो गैरतमंद थे। आज हम हमारे यहाँ से गैरत खत्म हो गई है, बहनों की विरासतें खा के बैठे हुए हम लोग, और उन्हीं विरासतों से उम्रे भी हो रहे होते हैं विरासत खा के। तो घर में घर वालों को टाइम नहीं देते, गुरबा मसाकिन का ख्याल नहीं है, नमाज तकबीर उला की पाबंदी नहीं है, इन चीजों को फोकस करें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तो करबला के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी, और आज खवातीन शॉपिंग करती हैं, नमाजें छोड़ देती हैं, किसी शादी में जाना है बस में बैठे हुए नमाजें छोड़ देते हैं। तो अल्लाह का वास्ता तालीमात को फॉलो करें, अहले बैत की तालीमात को फॉलो किए बगैर हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है ना, शर्त ईमा मुस्तफा से वालेहाना प्यार है, प्यार लेकिन पैरवी है, पैरवी दुश्वार है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की शर्त है कि आपको नबी से बेपनाह मोहब्बत हो, लेकिन मोहब्बत की दलील क्या है कि आप फॉलो कितना करते हैं। तो अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है हमारे, इस मोहब्बत के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। लेकिन आप में मोहब्बत है या नहीं है, ये काले कपड़ों से या सीना पीटने से पता नहीं चलेगा, इसका पता इससे चलेगा कि आप उनको फॉलो कितना करते हैं। तो ये चंद अहकामात थे, लोगों ने सवाल पूछे थे मसाइल में, तो मैंने उनके जवाब दे दिए, और कुछ मसाइल मुहर्रम के हवाले से और भी हैं, फिर वो बाद में याद आते हैं। हाँ, हलीम को हलीम कहना, ये भी एक सवाल था। लोग कहते हैं कि जी हलीम अल्लाह का नाम है, तो खाने पीने की चीज को हम हलीम क्यों कहते हैं? देखें, जब अल्लाह के लिए लफ्ज़ हलीम इस्तेमाल किया जाता है उसका मफहूम कुछ और होता है, जब देख के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका मफहूम कुछ और होता है। तो उसमें किसी का तसव्वुर भी नहीं जाता कि मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उर्दू में सलावातों का मफहूम कुछ और है, हम कहते हैं इतनी सलावातें सुना के चला गया, हालांकि सलावात तो दुरूद को कहते हैं, और नमाज को भी कहते हैं सलात। तो अब क्या ये लफ्ज इस्तेमाल जायज नहीं होगा? जाहिर है जायज है। उर्दू में इसका मफहूम कुछ और है, अरबी में इसका मफहूम कुछ और है, बल्कि बाज दफा एक ही जबान में एक लफ्ज दो मुख्तलिफ मानों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगाता। जारिया अरबी में बांदी को भी कहते हैं, जारिया अरबी में किश्ती को भी कहते हैं, और जो है इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं कि एक ही लफ्ज मुख्तलिफ मानों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आइन अरबी में आंख को भी कहते हैं, आइन अरबी में घुटने को भी कहते हैं, आइन अरबी में जासूस को भी कहते हैं, आइन अरबी में चश्मे को भी कहते हैं, आइन अरबी में सूरज की टिकिया को भी कहते हैं, आइन अरबी में सोने को भी कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे नाम मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होते हैं। मूसा का जो लफ्ज है अरबी में उस तरह को कहते हैं ब्लेड जिससे हल्क किया जाता है ना, हाजी लोग जो सर मुंडवाते हैं उसको मूसा कहते हैं। हालांकि मूसा जो है हजरत मूसा अलैहि सलाम का नाम भी है, लेकिन जो अरबी जो जानता है जब वो ब्लेड के लिए मूसा का लफ्ज इस्तेमाल करेगा तो उसके जहन में हजरत मूसा का तसव्वुर ही नहीं होगा, और जब हजरत मूसा अलैहि सलाम का के लिए मूसा का इस्तेमाल करेगा तो ब्लेड की तरफ उसका दिमाग ही नहीं जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल मजबूत बात नहीं है कि हलीम चूंकि अल्लाह का नाम है लिहाजा वो देख के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। जब अल्लाह का नाम है तो उसमें दिमाग इधर नहीं आता देख की तरफ, जब देख के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अल्लाह की तरफ ज़हन नहीं जाता। ये बिल्कुल एक अलग अलग माना में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इतना तकल्लुफ नहीं करें जितनी जो ला तुशद्दिदू फयुशद्दिदल्लाहु अलैकुम, सही हदीस है, अल्लाह ने नबी ने फरमाया अपने ऊपर खामखा की पाबंदियां मत लगाओ, वरना अल्लाह भी लगाना शुरू कर देगा, अल्लाह भी तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाएगा। अल्लाह कैसे लगाएगा? यानी अल्लाह भी तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। तो जितना हमें इजाजत दी गई है उसके अंदर रहना चाहिए हमें, और खामखा में ऐसी खोद कुरेद कर करके अपने ऊपर पाबंदियां लगवाते चले जाना मुश्किल हो जाएगी ना। अब हलीम ही मशहूर हो गया है तो अब आप उसको कैसे दलीम बोलेंगे? वो कुछ और ना उठा के दे दे आपको। तो इसमें कोई हरज नहीं है कि क्योंकि लुगत बताती है, जबान बताती है कि किस वक्त किस लफ्ज का क्या माना है। इसमें कोई हरज नहीं है अगर आप ये हलीम को हलीम ही कहें, कोई गुनाह नहीं है इंशाल्लाह इसमें। अच्छा, बाज लोग ये भी करते हैं, ये किसी ने सवाल पूछा है, ये हमारे कैमरामैन ने ही पूछा है, नबील भाई ने, कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी करते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि बहुत सारे सुन्नी हजरात ही करते हैं कि मुहर्रम में इमाम बारगाहों में जाके मन्नतें मानते हैं और फिर अगले साल उन मन्नतों को पूरा भी कर रहे होते हैं जो भी उन्होंने मन्नतें मानी होती हैं। तो देखें, ये भी हराम और नाजायज अमल है। मन्नत के लिए कोई दिन महीना मुतय्यन नहीं है, जब चाहे जहां चाहे मन्नत मान सकते हैं। और मन्नत की हकीकत क्या है कि उसकी वर्डिंग क्या है, उसके लिए किसी जगह नहीं जाना जायज है, बल्कि उसके ये कि जहां भी आप हैं आप ये अल्फाज कह सकते हैं कि अल्लाह अगर मेरा ये फला काम हो गया तो मैं इतने पैसे सदका करूंगा, ए अल्लाह अगर मेरा ये फला काम हो गया तो मैं इतने रोजे रखूंगा, ए अल्लाह अगर मेरा मरीज ठीक हो गया या मेरी बीमारी ठीक हो गई तो मैं इतनी रकत नमाज पढ़ूंगा। इस तरह की मन्नतें मानना जायज है। इसके लिए इमाम बारगाह या मस्जिद या किसी मजार पे जाना हराम है। खूब समझ लें, ये घर बैठे बैठे हो सकता है, इसका कोई जगह शरीयत ने मन्नत के लिए मुतय्यन नहीं की। स्पेशल इस काम के लिए आप मस्जिद जा रहे हैं कि ये सोच के कि वहां जाके मन्नत मानूंगा तो शायद मुनक़िद होगी, ऐसा नहीं है। मन्नत कहीं भी हो जाती है। हाँ, कोई मस्जिद में नमाज की नीयत से जाए कि 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगूंगा तो एक अलग बात है, उसके लिए मस्जिदें हैं।
تو مزار تو اس کے لیے بھی نہیں ہے, وہ تو وہاں تو بالکل ہی حرام ہے. تو اس لیے آپ بدعت کی تائید میں امام بارگاہ جاتے ہیں اور وہاں منتیں مانتے ہیں تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس سے منت پوری نہیں ہوگی بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر, کیونکہ اللہ نے جو کام جس طرح سے بتایا اسی طرح سے ہوگا. تو منت کا اصل طریقہ کیا ہے کہ عبادت کی نظر, اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں, نظر. تو قرآن نے کہا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, ہمارے نیک بندے جب کوئی نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ نے جب کام کر دیا تو وہ نظر پھر آپ پوری کریں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے جہاں بھی ہیں آپ زبان سے الفاظ دہرا دیں کہ اے اللہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی یا میں ٹھیک ہو گیا یا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی, یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی, یا اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی. اس طرح کی عبادت کی نظر ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتی. بعض لوگ یہ نظریں مان رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو داتا دربار پہ اتنی دیگیں چڑھاؤں گا, یہ نظر پوری کرنا بھی حرام ہے. کام ہو بھی جائے تو دیگیں چڑھانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو امام حسین کے نام کی یا غوث اعظم کے نام کی اتنی دیگیں نکالوں گا. یہ سب غلط چیز ہے. صدقے کی نظر ہوتی ہے اللہ تیرے نام پہ میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, یہ نظریں ہوتی ہیں صدقے کی, جو اللہ کے لیے ہوتا ہے صدقہ. تو اس میں یہ کہ کھانا کھلانے کی صدقہ خیرات کی نظر ہو سکتی ہے, اور عبادت کی نظر ہوتی ہے. یہ جو مزاروں پہ جانے کی نظر اور فلاں پہ جا پہ چڑھاوا چڑھاؤں گا, یوں کروں گا, ایسے کروں گا, یہ جو اوٹ پٹانگ قسم کی نظریں آ رہی ہیں یہ حرام ہے, ناجائز ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں. ان کو پورا کرنا بھی واجب, نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے. تو گھر بیٹھے بیٹھے جب چاہیں آپ نظر مان سکتے ہیں. زبان سے کہیں گے تو نظر ہوگی, دل میں نہیں ہوتی. لیکن شریعت نے منت ماننے کو بہرحال پسند نہیں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر مانتا ہے نا وہ تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا, اللہ اس کے ذریعے کنجوس سے پیسہ نکلوا دیتے ہیں. یعنی تقدیر میں بیماری ٹھیک ہونا ہوگی تو ہو جائے گی, کامیابی ہوگی تو ہوگی, وہ تو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو آدمی کبھی صدقہ نہیں کرتا اس بہانے اس کی جیب سے, کنجوس کی جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں. ویسے تو دے نہیں رہا تھا صدقہ, تو اللہ نے بیماری میں ڈال دیا, چل اب منت مان تاکہ میں بیماری ٹھیک کروں اور تو اب پیسے نکال یہاں سے. تو کنجوسوں کے ذریعے, کنجوسوں کا پیسہ نکلوانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے. بے نمازیوں کو نماز پڑھوانے کے لیے, جو روزہ نہیں رکھتے ان کو روزہ رکھوانے کے لیے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منت اور نظر کو جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ ایک طرح سے نا اللہ سے ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے کہ اللہ میرے مریض کو یا مجھے ٹھیک کر دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا. یعنی بارگیننگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر نہیں ٹھیک کیا تو میں نہیں رکھتا, جاؤ بھائی. اے اللہ اگر میں پاس ہو گیا نا تو میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گا, اگر نہیں ہوا تو ہم بھی صدقہ نہیں کر رہے. تو ایک طرح کا نا مقابلہ چل رہا ہے. عبدیت یہ ہے کہ اللہ تو مجھے پاس کرے گا تو بھی 1 لاکھ روپے دوں گا, نہیں کرے گا تو بھی 1 لاکھ روپے دوں گا, اس لیے کہ میں تو تیرا بندہ ہوں. لیکن تو مجھے ویسے ہی پاس کر دے امتحان میں, چاہے میں لاکھ دوں یا نہیں دوں, میں تو تیرا بندہ ہوں, میں تو فقیر ہوں. فقیر بارگیننگ تھوڑی کرتا ہے. سیٹھ صاحب آپ نے مجھے اگر 100 روپے دیے نا تو میں بھی آپ کا فلاں کام بنا دوں گا. فقیر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو, میں فقیر پھٹا پرانے کپڑے میرے, میں کیا کروں گا یار آپ کے لیے. تو اللہ سے بھی بھکاریوں کی طرح مانگنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. منت ماننا بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. ہاں جس طرح سے امام بارگاہوں میں یا مزاروں میں جا کے منتیں مانی جا رہی ہوں بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. اور اس کے لیے محرم کا دن متعین کرنا یہ سمجھ کے کہ اس میں منت زیادہ پوری ہوگی, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے اور بدعت کی تائید ہے. اس سے آپ سب لوگ اجتناب کریں, اس سے گناہ ملتا ہے. اچھا, یہ بھی محرم کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے, کیا قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے؟ عاقب شاہ دبئی سے پوچھتے ہیں. جی کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. قربانی کا گوشت آپ پورے سال چلا سکتے ہیں اگر محفوظ رکھ رہے ہیں, لیکن وہی ہے کہ کھا لیں جلدی تو اچھی بات ہے, تازہ تازہ گوشت کھا لیں. محرم میں بھی بہت 2 مہینے ہو جاتے ہیں, تاخیر ہو جاتی ہے, تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے کھا کے ختم کریں. لیکن اگر کوئی محفوظ بھی رکھتا ہے تو کوئی گناہ اس میں نہیں ہے. اچھا, ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا, ان سبیلوں سے پانی پینا. تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے, ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں, اپنا مسلک چھوڑے نہیں, دوسرے کو چھیڑے نہیں. یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دلیل قرآن و سنت ہے, صحابہ ہیں. تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے, نہ صحابہ سے, نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ عمل بھی بدعت ہے, ناجائز ہے, اس سے اجتناب کریں. اور ایک عجیب بات ہے, کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں, تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا, خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں. تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے, تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں, نہ سبیل لگائیں, نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پیئیں. جو لگا کے بیٹھے اس کو چھیڑے نہیں, آپ تنگ نہ کریں, وہ اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں, کس کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے, ملک میں فسادات ہوتے ہیں. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے.
جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے, جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں, چھیڑے نہیں. لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں, اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں, آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں, یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا. پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر, وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا. یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے, کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے, پانی پلا رہا ہے, تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے. پانی پلانا اچھا کام ہے پورے سال, کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے. تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں, سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں. لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ, کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے محرم میں لگا رہے ہیں تو اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں. تو اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے. دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود. جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا نبی نے فرمایا وہ مردود ہے, ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو کائنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے, ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے, بلکہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں, میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں. لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا, صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے, اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے. دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود ہے. اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں. دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں, اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے. اس عمل کو شریعت میں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے.